اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے ملفوظات فقیہ الامت، محمود حسن گنگوہی۔ ان کا انتقال 1996 میں ہوا۔ بہت ہی بڑی شخصیت تھے، دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور کے صدر مفتی بھی رہے ہیں۔ انہوں نے فتاوی کی کتابیں مرتب کیا ہے، جس کو فتاوی محمودیہ کہتے ہیں، جو 32 جلدوں میں ہے۔ خیر، ان کے ملفوظات سے چند روایت پیش کر رہا ہوں۔ ان ملفوظات کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ والوں نے کیا ہے۔ حسین احمد مدنی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجلس والے حیات النبی کے منکر تھے، تو حسین احمد مدنی نے ان سے کہا کہ ذرا اس طرف پلٹ کے دیکھو، یعنی روزے نبوی کے پاس دیکھے تک کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے باہر کھڑے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے سر پلٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ کیا ایک بزرگ کو ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، ہاں، مجاہدات کے ذریعے روح کو جسم پر تسلط حاصل ہو جاتا ہے، تسلط حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ جتنے جسم چاہے اپنے لیے بنا سکتی ہے۔ چہرے کے یعنی عورت کے لیے چہرے کا پردہ، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان ایک غیر محرم عورت یعنی فاحشہ عورت یا کچھ بھی کئی بازاری عورت سے زنا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عورت سے کہہ دے کہ اپنا چہرہ کور کر دے، کیونکہ کسی حال میں بھی عورت کا نامحرم عورت کا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکتے، یعنی حتیٰ وہ تو رنڈی بھی ہو، طوائف بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ روایت شیعوں کی ہے، مگر مفتی صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، سجدہ کرنے سے وہ مشرک تو نہیں ہوگا، البتہ گنہگار ضرور ہوگا۔ کیا شیخ کے مرنے کے بعد شیخ کی خبر سے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں، مفتی صاحب فرماتے ہیں، ہاں بالکل حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ شیخ کا مرنا ایسی ہے جیسے چراغ کے سامنے آپ کوئی پردہ رکھ دیں۔ محی الدین ابن عربی، جس کو یہ دیوبندی شیخ العارفین اور شیخ اکبر کہتے ہیں، اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ لکھی ہے، جو 8 جلدوں میں ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد اس نے ان کتابوں کو خانہ کعبہ کے اوپر چھت پہ رکھ دیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس میں اگر کوئی چیز غلط ہو تو اس میں سے وہ کاغذیں اڑا دے یا سیاہی مٹا دے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا بہت ہی تیز ہوائیں چلی، زور کی بارش بھی ہوئی کئی روز تک۔ پھر بعد میں جب دیکھا گیا تو اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلی، اور کتابیں ویسی سالم تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کہتے ہیں، وہی حضرت ابراہیل علیہ السلام لا کے دیتے تھے، مگر اس بدماش کو ابن عربی کو ایک کتاب مراقبے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے دی، اور دوسری کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی۔ ایک کا نام ہے فصوص الحکم، دوسرا ہے فتوحات مکیہ۔ یہ صاحب جو نا صوفیوں کے پاس، حتیٰ تقی عثمانی اور زکریا کاندلوی بھی اپنی کتابوں میں اس کو شیخ الاکبر، شیخ العارفین کہتے ہیں۔ اس بدماش کا انتقال 1240 عیسوی میں ہوا۔ وحدت الوجود اور مظہر کا عقیدہ تھا اس کے پاس، جو کفر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان قسم کے واحد قصے کہانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔